الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. الله عز وجل أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آج 29 رمضان 1441 ہجری مدینہ منورہ کے سامنے 29ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارہ کے اندر جو اہم موضوع بیان فرمائے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: موت و حیات، آسمان زمین ستاروں کی طرف، اپنی قوم تعالیٰ سے شکوہ، اور کتنی دعوت قوم نوح کے 5 معبود، جنوں کا قرآن مجید سن کر مسلمان ہونا، شرک سے بیزاری اور توحید کا اقرار کرنا، علم غیب کے متعلق ہوا کہ موت اور یہ مخلوق ہے اللہ کی، جیسے انسان مخلوق ہے، حیوان مخلوق ہے، جن مخلوق ہے، آسمان و زمین مخلوقات بہت ساری ہیں اللہ سبحانہ کی. اسی طرح زندگی اور موت یہ بھی مخلوق ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے؟ زندگی کا معنی کیا ہے؟ کہ عدم سے وجود میں آ جانا. اور یہ انسان کی زندگی 2 چیزوں سے بنتی ہے. ایک جو جسم اس کا، ایک گوشت پوست ہڈی کے پاس بیٹھا ہے یا اپنے ملک میں گیا ہوا ہے اگر وہ دوسرے ملک میں ہے، تو اب جسم اس کا تو کسی اور جگہ پر ہے، لیکن وہ خواب میں جو دیکھ رہا ہے وہ اپنی روح کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ساری روحیں وہاں اکٹھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساری آپ اس سوئے ہوئے بندے کو جو خواب دیکھ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ہلائیں یا اونچی آواز دیں تو وہ فوراً آنکھیں کھول کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کی وہ خواب کا جو سلسلہ تھا وہ یعنی اس روح کا جو تعلق تھا جسم کے اندر وہ نکلی ہوئی تھی، پیچھے وہ رابطہ قائم تھا. جیسے ہی کسی نے اس کو ہلایا فوراً روح پلک جھپکنے سے پہلے اس جسم کے اندر آ گئی اور وہ ہو کر بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ روح یعنی جو زندگی ہے اور موت ہے، یہ دونوں چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اور پیچھے آپ یہ سن چکے ہیں انسان اور جن کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو وہی مقصد یہاں پر بیان ہوا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات الہی جس کے ہاتھ بادشاہی ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا بیدہ ہی، یہ نہیں فرمایا بقوتہ قدرتہ، اللہ نے فرمایا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اب لوگ اس کا جو ہے وہ معنی کرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے. بھئی قبضہ قدرت اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا قدرت میں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ میں ہے. تو ہاتھ کو ہم ثابت کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس میں اثبات ہوگا، نفی کریں گے. لیکن یہ اس کی کیفیت بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ بات غلط ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ کما یلیق بشأنہ، جیسے
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ موجود ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے. ہمیں نہیں پتا، بتایا نہیں گیا، بتایا اتنا گیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب اگر کسی نے بتایا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ذکر نہیں کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا ذکر نہیں فرما رہے کہ کیسا ہاتھ ہے اللہ کا، اسے ہمیں قرآن دینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے قلوب الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے جو دل ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں ان کے جو دل ہیں، بین اصابع الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے ان کو گھما دیتا ہے، ان کو پھیر دیتا ہے. تو اب سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں. کیسی ہیں؟ اللہ کے جیسے شایان شان ہیں، کما یلیق بشأنہ. تو اس طرح انگلیوں کا انکار کرنا جائز ہے، نہ ہاتھ کا انکار کرنا جائز ہے، بلکہ ہم ثابت کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، لیکن کیسی؟ میرے جیسی، میرے ہاتھ جیسی، آپ کے ہاتھ جیسی، کسی اور کے ہاتھ جیسی نہیں. یہ بات غلط ہے. ہمیں فوراً اس بات کی طرف نہیں چلے جانا چاہیے کہ ہاتھ کا ذہن میں آئے تو فوراً جو ہے وہ ہاتھ، اپنے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھنا شروع کر دیں کہ ایسا ہاتھ ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ ہے؟ گناہ کر بیٹھو تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، اللہ بخش دے گا. کبیرہ گناہ سے توبہ تو اللہ بخش دے گا، لیکن کبیرہ گناہ سے اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ نہیں معاف فرمائے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ موت و حیات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، مخلوق ہے. اور اسی طرح آسمان اور ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے یہ زندگی اور موت مخلوق. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے در پہ، اوپر جو ہے ایک، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، 6واں، 7واں. یہ جو آسمان ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے. ما تری فی خلق تفاوت، نہیں دیکھیں گے آپ، کوئی خلل نہیں دیکھیں گے آپ اللہ کی اس مخلوق. حل تری من فطور، کیا اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ دیکھو، اللہ نے دعوت دی ہے. البصر کر رہا، دیکھو ذرا، ہو سکتا ہے کوئی نقص تمہیں نظر آئے. کبھی انقلب الیک البصر، یہ تھک جائے گی لیکن نقص تلاش نہیں کر سکتی اللہ کی اس مخلوق میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسمان بنانے کی مخلوق ہے بہت بڑی. پھر ایک اور مخلوق کا ذکر کیا، آسمان. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زندگی اور موت، سارے زمین، یہ سارے سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بات فرمائی ہے
کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال دیا تو پھر غریب کو بچاؤ، ملنے جلنے والوں کو بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا جو جلنے کے لیے ایندھن ہے وہ لوگ ہیں، لوگوں کو جلایا جائے گا اور اس کے اندر پتھر ڈالے جائیں گے تاکہ کوئلہ، یہ پتھر ہے جیسے آپ یا کوئلے کی کان جو ہوتی ہے وہاں سے نکال کے کوئلے کو دیکھو، یہ جو ہوتا ہے اینٹ والا کوئلہ ڈالا جاتا ہے تو دیکھو کتنی سخت اس کی شدید آگ ہوتی ہے. وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس سے بچ تو پوچھا جائے گا وہ جہنمیوں سے، دیکھا ہے وہ تو کل پھر قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا ان کو جہنمیوں کو، وہ پوچھے گا تو فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم تو کہتے تھے کہ اللہ نے کہاں نازل کیا، یہ باتیں تم مولویوں اپنی طرف سے بناتے ہو، اللہ نے تو نہیں کہا یہ. ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع كنا فی اصحاب السعیر. پھر وہ کہیں گے اس دن اگر ہمیں کوئی ہم سنتے ہوتے، یعنی معنی کیا ہے، سنتے تو ہیں آج بھی، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، سنتے نہیں تھے، سنتے تھے. لہم قلوب لا یعقلون بہا، اللہ نے فرمایا دل ہیں ان کے، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن حق سنتے نہیں، دل ہیں لیکن اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی فرمایا نسمع، اگر ہم سنتے ہوتے، یعنی حق کی ہم سنتے، حق کو سنتے ہوتے اور ناقل یا سمجھتے ہوتے تو ما كنا فی اصحاب السعیر کا ہوگا. اس لیے ہمیں اس کا اعتراف جرم کر کے قبول کر کے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کتنی عظمت ہے اس کا قرآن مجید میں بارہا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے فرمایا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا، گواہ بنا کے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تجھے سارے نبیوں کو جو ہے وہ یعنی خاتم النبیین بنایا ہے. یہ عظمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے وما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ عظمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ ساتوں عرشوں، ساتوں آسمان سے، عرش بری سے یہ فیصلہ نازل کر رہے ہیں کہ یہ مکہ والے تجھے مجنون ہے، تجھے ساحر کہتے ہیں، تجھے کبھی کچھ کہتے ہیں، یہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک، رب کے فضل سے تو دیوانہ نہیں ہے. وَإِنَّ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور پھر اخلاقی بلندی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے مالک تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق حسنہ مکمل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت میں کیا اخلاقی برائیاں ساری پائی جاتی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے، شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی بعثت ہوئی تو عورت کے ساتھ جو بد اخلاقی کی جاتی تھی اس کو مکمل کر دیا، عورت کو حق دلایا اس کا، عورت کو وارث جو ہے وہ قرار دیا گیا، وہ وراثت میں حصہ دار بنتی تھی. آپ سے پہلے دین اسلام سے پہلے جاہلیت میں عورت کو بالکل کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو وراثت دی نہیں جاتی تھی. اور آج بھی معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو عورت کو وراثت دینے سے ہچکچاتے ہیں. اکثریت کا یہی حال کہ وارث جو ہے وہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے حق جو ہے وہ اس کو دیا نہیں جاتا، جی اس کی شادی کر دی، دے دیا تھا. اور پھر لڑکی بھی آج جو ہے وہ وراثت پہ
کے اندر سے بھائیوں سے حصہ مانگتے ہوئے شرماتی ہے کہ کل کو میں نے ان کے گھر آنا ہے، ملنے ہیں، تو نہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو تھی ان سے کسی نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اخلاق کے متعلق جو ہے دیتے ہوئے فرمایا کان خلقہ القرآن. کبھی قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ جواب دیا کبھی قرآن پڑھا نہیں تم نے؟ پڑھ کے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. قرآن نے جو دیا اس پر عمل کر کے دکھا. جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی آپ اپنے آپ کو اس طرح بدلتے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سب سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مقام اور مرتبے پر فائز تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس 29ویں پارے میں کفار ایک بات بتائی ہے، فرمایا ہے کہ کفار جو ہیں ان کے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں گے، کوئی ان کا فائدہ نہیں. کیوں؟ ان کو مثال دیتے ہوئے فرمایا یہ ان کی آزمائش ہے دنیا کے اندر کافروں کی کہ یہ ایمان نہیں جب اعمال خیر دیکھیں آج بھی بڑی بڑی جو ہے وہ تنظیمیں ہیں جو سوشل کام کرتی ہیں، لوگوں کو کنویں جو ہے لوگوں کے لیے راستے بنا رہی ہیں، ہاسپٹل بنا رہی ہیں، علاج معالجہ ہو رہا ہے، بہت خیراتی کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا فائدہ کل قیامت کے دن ایک ذرہ نہیں ان کو ملے گا. دنیا کے اندر ختم کر دیا جائے. ان کا جو ہے وہ بالکل مثال دی، ان کو فرمایا جو ہے وہ ہم نے آزمایا ہے دنیا کے اندر، یہ ایمان نہیں لائے تو ان کو اعمال سارے حبط ہو جاتے ہیں. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. کہا کہ ہم نے ان کو آزمایا کافر بالکل ایسے ہی جیسے وہ یمن کے اندر باغ والوں کو آزمایا تھا. کیا ہے وہ؟ حدیث میں بھی آتا ہے اور یہاں پر جو ہے بھی موجود ہے کہ وہ باغ تھا ایک شخص کا، تو جب اس کا پھل اتارتا تو اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا تھا، اس کو 3 حصوں میں کر لیتا، خرچے کے لیے اپنے سال بھر کا خرچہ رکھ لیتا، پھر اس کے بعد جو باغ کا خرچہ ہے وہ رکھ لیتا اور باقی سارا خرچ تقسیم کر دیتا. اب جب وہ اولاد وہ کہنے لگی کہ باپ تو پاگل تھا، بے وقوف تھا، کمائی جو ہے وہ اپنی تھی، اپنے لیے کچھ رکھتا، سارے کا سارا جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کو دے دیتا. تو انہوں نے کیا کہا، بھائی ایسا کرو کہ راتوں رات جا کے ساری فصل کاٹ لو، تمہیں جو ہے وہ جو غریب اور مسکین سے پہلے باغ کا جو پھل ہے، جو اس کی فصل ہے، وہ ساری ختم کر دینی چاہیے، اٹھا لینی چاہیے سب. وہاں پر کسی کو جو ہے وہ کچھ نہ دیا جائے. لیکن ایک ان میں سے تھا، اس نے کہا کہ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، نہ ایسے ہی عمل کرو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بہرحال نہ مانے، انہوں نے وہی کیا. راتوں رات پہنچے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر طوفان بھیج دیا اور سارا جو باغ تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا. اب یہ وہاں پر رات کے اندھیرے میں پہنچے تو وہاں کوئی چیز نہیں ہے. ایک دوسرے کو دیکھو یار ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ ہو گیا. کوئی کہتا ہے ہاں راستہ بھول گیا، کوئی کہتا ہے نہیں بھائی، کوئی کہتا ہے اور تمہیں کہا تھا باز آ جاؤ. یہ واقعی جو ہے معاملہ یہی ہوا ہے، جگہ صحیح ہے، راستہ صحیح ہے، باغ ہمارا ہے، لیکن اللہ کا ختم ہو گیا. تو اس کا ذکر رات کے اندھیرے میں یعنی اغدو ولا حفظ من کنتم صارمین، اور چلو صبح اٹھ کے سحری کے ٹائم چلو جلدی کرو، اگر جا کے فصل کاٹنی ہے غریبوں کے آنے سے پہلے. فانطلقوا وهم يتخافتون، چھپتے ہوئے وہ چل پڑے اور کہہ رہے تھے آپس میں لا يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج مسکین نہ کوئی غریب مسکین نہ آئے وہاں پر آ کے تم سے مانگ نہ لے، اس کو دینا نہ پڑ جائے. ولا حرد قادر، تو وہاں پر پہنچے وہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان فرمایا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ پوچھیں گے جا کے
جہنمیوں سے، بھائی کیوں تم یہاں پر ہو، داخل ہوئے ہو؟ فقال ان هذا وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر جہنم میں جا کے یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کیا جائے گا، ما سقرکم فی سقر، بھائی جہنم میں کس چیز نے تمہیں اس کے اندر ڈالا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ سب سے پہلا جواب ان کا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، نمازی نہیں تھے۔ اس سے چلتا ہے کہ بے نماز جو ہے وہ، اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدھی پنڈلی پہ رکھ لے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹے بھائی کا پہن کے آ گئے ہو، کپڑا نہیں ملا، آگے دریا ہے، تو یہ استہزاء ہے۔ استہزاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر